جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے غرباء کی مدح میں، تعریف میں جو ہے دو شعر پیش خدمت ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، یقین جانیے بہت ہی عمدہ کلام ہے اقبال کا۔ اگر انسان اس میں تعمق کرے، اس میں گہرائی میں جائے، غور و فکر کرے تو زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ فرمایا عمرا نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ عمرا امیر کی جمع ہے، نشہ دولت دولت کے نشے میں چور ہونا، کیونکہ یہ بھی ایک نشہ ہے۔ پیسہ زیادہ ہونا کسی کے پاس، وہ سمجھیں کہ ایک نشے میں مبتلا ہے۔ فرماتے ہیں جو ہماری قوم کے امیر لوگ ہیں وہ نشہ دولت میں، مال کے نشے میں غافل ہیں ہم سے۔ یعنی اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ کی وکالت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ہم سے تو مراد اللہ تعالیٰ سے۔ عمرا جو ہے وہ اپنی دولت کے نشے میں غافل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے کا شوق نہیں ہے، قوم کے ساتھ ہیلپ کرنے کا شوق نہیں ہے، بس وہ ایک نشے میں ہے۔ کسی کا، امیر کا، دکھی دل کا، پریشان کا، مریض کا، ان کو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں زندہ ہے ملت بیضا، یعنی بیضا کہتے ہیں سفید کو، روشن کو، کہ جو روشن قوم ہے یعنی ملت اسلامیہ، وہ غرباء کے دم سے زندہ ہے۔ اگر اس کا وجود باقی ہے تو وہ غرباء کے دم سے ہے، عمراء کے دم سے نہیں۔ غرباء کی وجہ سے قوم زندہ ہے، مسلمان قوم زندہ ہے۔ دوسرا شعر، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ واعظ قوم یعنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والے مقررین، علماء۔ پختہ خیالی یعنی پختہ عقائد، مستحکم عقائد، مضبوط اسلامی عقائد وہ ان کے پاس نہیں رہے۔ برق طبعی نہ رہی یعنی تقریر میں جلد اثر کرنے والی کیفیت وہ نہیں رہی۔ شعلہ مقالی نہ رہی یعنی تقریر میں عشق کی گرمی، حقیقی عشق کی گرمی، خدائی ولولہ وہ ان میں نہیں ہے۔ خلوص اور حقیقی جذبہ جو قوم کو دلایا جاتا ہے وہ ان کی تقریروں میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی شہرت کے چکر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک ان دو اشعار میں اقبال نے جو ہے کن کن طبقات کو جھنجھوڑا ہے؟ عمراء جو نشہ دولت میں ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے، اور واعظ قوم کو جھنجھوڑا ہے، جو قوم کے جو علماء ہیں، جو قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کما حق نہیں نبھا رہے۔ ہاں ایک طبقہ ہے غرباء کا، وہ جو ہے اپنی ذمہ داری نبھا رہے اور ان کی وجہ سے ملت اسلامیہ زندہ ہے۔